پاکستان میں عرس میں شرکت کے لیے جانے والے عقیدت مندوں کی 2 الگ الگ وین اور بسوں کو حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق صوبہ سندھ کے خیرپور میں زائرین کی بس کو پیش آنے والے حادثے کے نتیجے میں 9 افراد جاں بحق جبکہ 28 دیگر زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق زائرین کی بس کو حادثہ رانی پور کے قریب قومی شاہراہ پر پیش آیا، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ زخمیوں اور لاشوں کو گمبٹ اور رانی پور ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ زائرین کی بس پنجاب سے سیون شریف عرس پر جا رہی تھی۔ تیز رفتاری کے باعث بس بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ دوسری جانب نواب شاہ میں بھی عرس میں جانے والے عقیدت مندوں کی ایک وین سامنے سے آنے والی ٹرالی سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق اور 10 دیگر زخمی ہو گئے۔ ان زائرین کا تعلق بھی پنجاب سے تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے حادثوں پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کو ہر طرح کی طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ امریکہ کی بدنام زمانہ جیل گوانٹانامو میں خفیہ حراستوں اور غیر قانونی تارکین وطن کو بنیادی حقوق سے محروم کرنے کے الزام میں ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ امریکی سول لبرٹیز یونین اور کئی امیگرینٹ حقوق کے حامی گروپس نے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مذکورہ مقدمہ اس لیے دائر کیا ہے تاکہ حراست میں لیے گئے ان تارکین وطن تک رسائی حاصل کی جا سکے جنہیں گوانٹانامو بے بھیجا گیا ہے۔ ACLU کے مطابق ان تارکین وطن کو وکلاء تک رسائی، اہل خانہ سے رابطے کے بغیر زیر حراست اور دیگر بنیادی حقوق سے محروم رکھنا امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ مقدمے میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ گوانٹانامو بے میں کل کتنے تارکین وطن کو رکھا گیا ہے۔ میڈیا ذرائع نے صہیونی حکومت اور تحریک حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا 6واں دور انجام پانے کی خبر دی ہے۔ عالمی ریڈ کراس کی گاڑیاں جنوبی غزہ کے خان یونس علاقے میں داخل ہوئیں تاکہ جنگ بندی سمجھوتے کے پہلے مرحلے کے 6 دور کے تناظر میں 3 صہیونی قیدیوں کو تحریک حماس سے اپنی تحویل میں لیں۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ وہ غلاف غزہ کے رعیم علاقے میں قیدیوں کو تحویل میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ دریں اثنا میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ فلسطینی استقامت نے مختلف قسم کے 10 ہتھیاروں کی نمائش کی ہے، جسے تحریک جہاد اسلامی کی فوجی شاخ سرایہ القدس اور تحریک حماس کے فوجی بازو عز الدین اقسام بریگیڈ نے طوفان الاقصی آپریشن کے دوران غنیمت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ الاقسام بریگیڈ کے ایک اور ذریعے نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ قیدیوں کی حوالگی ایک اسرائیلی گاڑی کے ذریعے انجام پائے گی جو اس نے 7 اکتوبر 2023 کے آپریشن میں مال غنیمت کے طور پر حاصل کی ہے۔ اس ذریعے نے بتایا کہ الاقسام بریگیڈ نے ساگی دیکل ہن کو اپنی بیٹی کو تحفہ دینے کے لیے سونے کی ایک جیولری دی ہے۔ دیکل ہن کی یہ بیٹی اس کی گرفتاری کے 4 مہینے بعد پیدا ہوئی ہے۔ ادھر غاصب صہیونی حکومت نے آج رہائی پانے والے 2 فلسطینی قیدیوں کے گھر پر حملہ کیا ہے۔ الاقسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ اس نے سنیچر کو ساشا الکسائندر توربانوف، ساگی دیکل ہن اور یائر ہورن نام کے 3 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے قبل تحریک جہاد اسلامی کے فوجی بازو سرایہ القدس نے اعلان کیا تھا کہ توربانوف صہیونی حکومت اور فلسطینی استقامت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے 6 مرحلے میں آزاد ہوگا۔ دریں اثنا صہیونی ویب سائٹ ولولا نے اعلان کیا ہے کہ غاصب حکام نے مذکورہ قیدیوں کے خاندانوں کو بتا دیا ہے کہ حماس نے ان کے ناموں کی فہرست حاصل کر لی گئی ہے۔
صہیونی میڈیا ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی فوج نے ان قیدیوں کے ناموں کی فہرست جاری کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فلسطینی قیدیوں کے انفارمیشن سینٹر نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ سنیچر کو قیدیوں کے تبادلے کے تناظر میں 36 فلسطینی قیدیوں کو عمر قید اور 333 قیدیوں کو جو 7 اکتوبر 2023 کی کارروائی کے بعد گرفتار کیا گیا تھا آزاد کیا جا رہا ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے خلاف ورزی کرنے پر مصر غاصب صہیونی حکومت فلسطین کی تحریک حماس کے سامنے اپنے جارحانہ اور غیر قانونی اقدامات سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے اسے مزید ضمانتیں دینے پر مجبور ہو گئی۔ ارنا نیوز نے تحریک حماس کے ترجمان حاسم قاسم کے حوالے سے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت نے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے انجام پانے والے معاہدے کے نفاذ پر عمل درآمد کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے صہیونی حکومت نے حماس کو مزید ضمانتیں فراہم کی ہیں۔ حازم قاسم نے الجزیرہ ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے یہ خبر دی اور کہا کہ ہمیں صہیونی حکومت کی جانب سے معاہدے کے نفاذ کے حوالے سے کچھ نئی ضمانتیں ملی ہیں۔ 15 مہینوں تک غزہ میں خون خرابہ کرنے کے بعد اب ان دنوں صہیونی حکومت فلسطین کے مغربی کنارے میں خون کی ہولی کھیلنے میں مصروف ہے۔ فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی نے وزارت صحت کے حوالے سے بتایا ہے کہ صہیونی دہشت گردوں نے مغربی کنارے میں اپنی جارحیت کے دوران مزید 4 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ 4 میں سے 3 نوجوان مشرقی طول کرم کے علاقے نور شمس پناہ گزین کیمپ میں صہیونی دہشت گردوں کی براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنے اور صہیونی ان کے جنازوں کو لواحقین کے حوالے کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ شہداء کی عمر 22 سے 40 سال کے درمیان بتائی گئی ہے۔ صہیونی دہشت گرد اپنی حالیہ جارحیت کے دوران صرف طول کرم کے علاقے میں 11 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر چکے ہیں۔ ان شہیدوں میں ایک حاملہ خاتون سمیت 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ صہیونی دہشت گردوں نے ایک نوجوان کو نابلس شہر کے شرقیہ علاقے میں گولی مار کر شہید کیا۔ بعض ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ صہیونی دہشت گرد اس بار اپنی جارحانہ پالیسیوں کو اور زیادہ سخت کرتے ہوئے فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کرنے سے زیادہ ان کی جان لینے کے درپے ہیں۔ صہیونی حکومت کے اس بیان پر کہ اگر تل ابیب اور قاہرہ میں جنگ ہوئی تو مصر کے العلی ڈیم پر حملہ کر کے اس کو برباد کر دیا جائے گا، ایک مصری رکن پارلیمان نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ رشیا ٹوڈے نے مصر کے ممتاز تجزیہ نگار اور رکن پارلیمان مصطفیٰ بکری نے مصر کے العلی ڈیم پر حملے کی صہیونی دھمکی کے جواب میں کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایسا کوئی اقدام کیا تو مصری دوسرے دن تل ابیب میں ہوں گے۔ انہوں نے اسرائیلیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم مصریوں کو نہیں جانتے ہو، اپنے فوجیوں کو دیکھو کہ حماس اور فلسطینی مجاہدین نے انہیں کس انجام سے دوچار کیا ہے۔ مصر کے اس ممتاز تجزیہ نگار اور رکن پارلیمان نے خبردار کیا ہے کہ کوئی مصر کے قریب بھی آیا تو اس کے پیر کاٹ دیے جائیں گے۔ انہوں نے صہیونی حکام کو مخاطب کر کے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے اور تل ابیب سے طیارے اڑا کر اسوان پہنچ جائیں گے؟ قابل ذکر ہے کہ ایک صہیونی میڈیا نے جو فوجی خبروں کے حوالے سے کام کرتا ہے دعویٰ کیا ہے کہ صہیونی حکومت مصر کے العلی ڈیم پر حملہ کر سکتی ہے اور اس ڈیم کے ٹوٹ جانے کے نتیجے میں تباہ کن سیلاب آئے گا۔